السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خراسان شہر میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کو برس کی بیماری تھی۔ اس کے پاس ایک اجنبی آدمی آیا کر پوچھا کیا بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی پریشانیاں تو بہت ہے، کون سی آپ کو سناؤں؟ پہلے تو میں برس کا مریض ہوں، جس کی وجہ سے لوگ میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور دوسرے رزق کی بہت تنگی ہے۔ تو اس اجنبی آدمی نے آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھا کر دعا کی، کہا یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کی بیماری کو دور فرما دے اور اس کے لیے رزق کثیر کا انتظام فرما۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت امیر آدمی بن گیا، اور گھومنے کے لیے اس نے بڑی گاڑیاں خرید لی اور رہنے کے لیے عالیشان محلات بنا لیے۔ وہ اجنبی آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا، جا کر پوچھا کیا بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی پریشانیاں تو بہت ہے۔ پہلے تو میں گنجا ہوں، جس کی وجہ سے جس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، اور رزق کی بہت تنگی ہے۔ جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، پیسے کو محتاج ہوں۔ تو اس اجنبی آدمی نے دعا دی، کہا یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے رزق کثیر کے اسباب پیدا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا فرمائی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت امیر آدمی بن گیا، اور رہنے کے لیے اس نے عالیشان محلات بنا لیے اور تھاٹ کی زندگی گزارنے لگا۔ وہ اجنبی آدمی تیسرے آدمی کے پاس گیا، جا کر پوچھا کیا بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی پریشانیاں تو بہت ہے۔ پہلے تو میں اندھا ہوں، جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، اور دوسرے رزق کی بہت تنگی ہے، گھر جا کر بھیک مانگ کر زندگی گزارنا پڑتا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس اجنبی آدمی نے دعا دی، کہا یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے رزق کثیر کے اسباب پیدا فرما دے اور اس کو بینائی عطا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بکری عطا فرمائی۔ اس بکری کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، اور جس کی وجہ سے وہ بہت امیر آدمی بن گیا، اور رہنے کے لیے اس نے اپنے لیے بھی عالیشان محلات بنا لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی بھی عطا فرما دی۔ تو بہرحال دوستو، اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ وہ تینوں اپنے اپنے علاقے کے بہت امیر آدمی کہلانے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنی عالیشان گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک اجنبی آدمی آ کر بولا بھائی میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ کے نام پہ جس نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے۔ پہلے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، لہٰذا اپنے اسی مال میں سے اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دیجیے۔ تو وہ امیر آدمی جیسے ہی یہ سنا کہ پہلے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کا دماغ پھر گیا، بولا ارے او بھکاری، تجھے کیا معلوم میرے پاس پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا، چل جا نکل یہاں سے ورنہ تجھے دھکے مار کے نکال دوں گا۔ تو وہ اجنبی آدمی بولا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو، چلا جاتا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے کہا آپ جس حالت میں پہلے تھے اللہ تعالیٰ اسی حالت میں آپ کو واپس لوٹا دے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن کے بعد میں اس کے سارے اونٹ ایک ایک کر کے مر گئے، اور اس کی برس کی بیماری بھی واپس لوٹ آئی۔ وہ اجنبی آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا، جا کر بولا بھائی میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ کے نام پہ جس نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے۔ پہلے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، لہٰذا اپنے اسی مال میں سے اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دیجیے۔ تو وہ دوسرا آدمی بھی جیسے یہ سنا کہ پہلے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی بگڑ گیا، اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا، بولا ارے او بھکاری، تجھے کیا معلوم میرے پاس کیا پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اپنے دربان سے بولا کہ اس کو دھکے مار کے باہر نکال دو، اور بولا کہ بھئی جو ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی عقل، سوچ بوجھ اور محنت سے کمایا ہے۔ تو جیسے ہی دربان اس کو دھکے مار رہا تھا تو اجنبی آدمی بولا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو، میں چلا جاتا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے کہا آپ جس حالت میں پہلے تھے اللہ تعالیٰ اسی حالت میں آپ کو واپس لوٹا دے۔ تو یہاں بھی نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن کے بعد میں اس کے گایوں میں ایک ایسی بیماری آئی جو ایک ایک کر کے اس کی ساری گائیں اس کے آنکھوں کے سامنے مر گئی، اور وہ پہلے کی طرح مقروض، محتاج اور پریشان ہو گیا۔ تو وہاں سے وہ اجنبی آدمی تیسرے آدمی کے پاس گیا، جا کر بولا بھائی میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ کے نام پہ جس نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے۔ پہلے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، لہٰذا اپنے اسی مال میں سے اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دیجیے۔ تو جیسے ہی وہ تیسرا آدمی یہ سنا،
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا بھائی واقعی آپ نے بالکل سچ کہا ہے, پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک اللہ والے نے مجھے دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے کو اتنا سب کچھ نواز دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو لہٰذا آج آپ اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنے جانور چل رہے ہیں ان میں سے جتنے چاہے آپ اللہ کے نام پہ لے لیجئے. تو جیسے ہی وہ اجنبی آدمی اس کا یہ جواب سنا, بولا بھائی مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 آدمیوں کے پاس آزمائش بنا کر بھیجا تھا, ان میں سے 2 آدمی پہلے والے اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے, اللہ کے ناشکرے نکلے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں چھین کر ان کو پہلے جیسی حالت میں لوٹا دیا. ایک آپ اللہ کے شکر گزار رہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مزید رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے کہہ کر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جانوروں میں, اس کے کاروں میں اور انتہائی برکت عطا فرما دیے. تو بہرحال دوستو, دیکھا آپ نے واقعہ مختصر ہے لیکن اس کے اندر عبرت اور نصیحت بہت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے, اور میری پچھلی 2 ویڈیو سے صبر اور اللہ پر توکل ان کا مشاہدہ کریے, اور اگر پسند آئے تو آگے بڑھائیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیجیے. اللہ حافظ.